الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کا بیان ہوا تھا، اور اس لفظ کی جو تعریف تھی مختلف لغات سے مفسرین بھی وہ بیان کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت مومن کے تحت امن دینے والا ہے اور اپنے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی تائید میں نشانات و معجزات دکھانے والا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لے آئے تو وہ اپنی مخلوق کو ہر شر سے امن میں رکھتا ہے، اور دنیا و آخرت میں ان ایمان لانے والوں کو طمانینت قلب عطا فرماتا ہے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اپنے مومن بندوں کو اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے فیض پانے کے لیے، جیسا کہ بتایا، مومن بننا ہوگا۔ مومن بندوں سے وہی سلوک فرماتا ہے۔ مومن بننے کے لیے کیا لوازمات ہیں، کون کون سی شرائط ہیں جن پر پورا اتر کر ایک انسان حقیقی مومن بن سکتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف خصوصیات بیان فرمائی ہیں مومن کی، کہ ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے فیض پانے کے لیے ایمان کے مدارج طے کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنائے گا تو وہ حقیقی مومن کہلائے گا اور فیض پانے والا ہوگا۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی مومن کی تعریف کا بیان شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومن کی پہلی نشانی کہ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی کہ نمازوں کو قائم کرنے والا۔ تیسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق خرچ کرنے والا۔ چوتھی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتری ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت اتری، اس پر ایمان لانے والا۔ اور پانچویں کہ پہلے انبیاء پر ایمان لانے والا۔ اور چھٹی بات کہ آخرت پر یقین کرنے والا، یعنی
وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہوں گی، ان پر یقین کرنا۔ پہلی بات یا خصوصیت جو ایک مومن کی بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے غیب پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کہ وہ سب قدرتوں والا ہے۔ جب یہ کامل ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا پتہ بھی مختلف طریقوں سے دیتا ہے ایک سچے مومن کو۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان ہے، مرنے کی بعد کی زندگی پر ایمان ہے، یہ سب ایمان کی مثالیں ہیں۔ پھر غیب پر ایمان یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ نیک اعمال جو کرنے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ دشمنوں کا خوف یا کسی قسم کی روک یا نفسانی لالچیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ روکیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی پہلی شرط ہے۔ مومن ہونے کے لیے دوسری عام شرط ہے کہ نمازوں کا قیام۔ نمازوں کا قیام یہ ہے کہ ایک توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کی نگرانی رکھنا، ان میں باقاعدگی اختیار کرنا، کیونکہ اگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی نیند آ رہی ہے تو عشاء کی نماز ضائع ہو گئی اور بغیر پڑھے سو گئے، کبھی گہری نیند سو رہے ہیں تو فجر کی نماز پہ آنکھ نہ کھلی، حالانکہ بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اگر آنکھ نہیں بھی کھلی وقت پہ تو جب بھی آنکھ کھلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ سورج نکلے پڑیں گے تو شرمندگی ہوگی گھر والوں کے سامنے بھی، یا اپنے آپ میں احساس ہوگا، ضمیر ملامت کرے گا کہ اتنی دیر سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اگلے دن اس کوشش سے وقت پر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن۔ پھر کام کرنے والے ہیں، کام کی وجہ سے ظہر عصر کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا قیام کرتے ہیں، اور قیام کس طرح کرتے ہیں؟ علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اس میں باقاعدگی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی نماز ضائع ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، بلکہ فرمایا آگے کہ علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت عزیز ترین شے سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اس سے جتنی کسی بھی عزیز چیز کی حفاظت کرتا ہے انسان، ایک مومن جو ہے نمازوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ توجہ سے کرتا ہے۔ اگر ضائع ہو جائے نماز تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ہوگی تو تب ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ پھر نماز باقاعدہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہے، اور حقیقی مومن وہی ہیں جو نماز وقت پر ادا نہ ہو سکے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص کہ ایک دن فجر کی نماز پر آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، اس کا سارا دن اس بے چینی میں اور رو رو کر اور استغفار کرتے ہوئے گزرا۔ لگتا تھا کہ یہ غم اسے ہلاک کر دے گا۔ اگلے دن نماز کا وقت آیا، اس کو آواز آئی کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اس نے پوچھا کون ہو تم؟ میں شیطان ہوں۔
کہ شیطان کا کیا کام ہے نماز پہ جگانے کے لیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل تم نے رو رو کے اپنی جو حالت بنائی تھی اور جتنا استغفار کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی گنا نماز کا ثواب دے دیا. تو میرا تو مقصد یہ تھا کہ تم ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم کئی گنا ثواب لو کہ میں خود ہی تمہیں جگا دوں کہ نماز پڑھ لو اور تھوڑا ثواب حاصل کرو جتنا نماز کا ملتا ہے. نہیں تو پھر رو رو کے وہی حالت کرو گے، پھر زیادہ ثواب لے جاؤ گے تو میرا مقصد تو پورا نہیں ہوگا. تو یہ درد ہوتا ہے نمازیں چھوڑنے والوں کا. پھر ایک مومن کی نمازوں کی شان نماز پڑھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر باجماعت نماز پڑھنے کی توجہ ایک مومن کو کرنی چاہیے. قیام نماز اس وقت مکمل ہوگا جب باجماعت نماز کی طرف توجہ ہوگی، اس لیے حد الوسع باجماعت نماز کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ باجماعت نماز کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا ہے، 27 گنا تک ہے. پھر ایک مومن کی یہ شان ہے کہ نہ صرف خود نمازوں کا اہتمام کرے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا رہے. جماعتی نظام بھی ایک خاندان کی طرح ہے، اس میں ہر ایک کو اپنے ساتھ اپنے بھائی کی بھی فکر کرنی چاہیے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے عزیزوں کے لیے پسند کرنی چاہیے. یہ بھی ثواب کمانے اور نیکی پھیلانے کا ذریعہ ہے. لیکن پیار سے توجہ دلانی چاہیے. جس کو توجہ دلائی جا رہی ہو اس کو بھی برا نہیں منانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تو اپنے اہل کو نماز کی تاکید کرتا رہے اور خود بھی نماز پر قائم ہو. بس جہاں ماں باپ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، وہاں پر ہر احمدی کو دوسرے احمدی کو بھی پیار سے، اور نظام جماعت جو اس کام پر مامور ہے ان کو بھی توجہ دلاتے رہنا چاہیے نمازوں کی طرف دوسروں کو. یہی چیز ہے جو مومنین کی جماعت کو مضبوطی عطا کرتی ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جس سے بندے اور خدا کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. اور یہ تعلق اس لیے نہیں کہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے ہیں، بلکہ اصل مقصد روحانیت میں ترقی کرنا اور خدا کا قرب پانا ہے. بس جب اس مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو توجہ دلا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کو سمیٹنے والے بن رہے ہوں گے اور جماعتی مضبوطی بھی پیدا ہو رہی ہوگی. لیکن شرط وہی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ خود بھی نمازوں کی طرف توجہ کرو. اپنے عمل کی شرط ضروری ہے. پھر ایک سچے مومن کی یہ نشانی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ دولت کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں کسی کو بھی عطا کی ہیں دوسرے سے زیادہ، اس کو بھی دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور یہی بے نفس خدمت ہے جو پھر ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسے رشتے میں پیوست کر دیتی ہے جو پکا اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوتا ہے. مومنین کی جماعت میں ایک ایکا اور وحدانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. اور ہر سطح پر اگر اس سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دولت اور اپنی دوسری صلاحیتوں کو خرچ کیا جائے تو ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں محبت، پیار، امن اور سلامتی نظر آتی ہے. گھروں کے سطح پر خاوند بیوی کا خیال رکھ رہا ہوگا، بیوی خاوند کا خیال رکھ رہی ہوگی، ماں باپ بچوں کے لیے
اپنی تمام تر صلاحیتوں اور ذرائع کا استعمال کر رہے ہوں گے ان کی بہتری کے لیے۔ بچے ماں باپ کی خدمت پر ہر وقت کمر بستہ ہوں گے، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ان کی خدمت کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے۔ ہمسائے کے حقوق ادا کر رہا ہوگا، غریب امیر کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے گا، اور امیر غریب کی بہتری کے لیے خرچ کر رہا ہوگا۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کرو، اور اس طرح پر سب مل کر پھر جماعتی ترقی کے لیے اپنے مال اور صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہوں گے، اور پھر یہ وہ معاشرہ نظر آئے گا جو مومنین کا معاشرہ ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعت میں مال خرچ کرنے کی طرف بہت توجہ رہتی ہے، جماعتی ضروریات کے لیے بھی احمدی بڑے کھلے دل سے قربانیاں کرتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہر روز اس کی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جون کا مہینہ جو گزرا ہے، یہ سال مہینہ جو ہے یہ جماعت کے چندوں کا جماعتی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ ہر سال مختلف ممالک کی جماعتوں کو فکر ہوتی ہے کہ بجٹ پورا ہو جائے، اور نہ صرف بجٹ پورا ہو جائے بلکہ گزشتہ سال کی نسبت قدم ترقی کی طرف بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مومنین کی جماعت پر اس کا اظہار فرماتا ہے کہ وہ بھی قدم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سال بھی اکثر ممالک کی جماعتوں نے اپنے بجٹ اور گزشتہ سالی قربانیوں سے بہت بڑھ کر قربانیاں کی ہیں۔ کئی ملک ہیں چھوٹے چھوٹے بھی، کئی گنا زائد اپنے بجٹ سے وصولی کی ہے۔ پاکستان کی میں بھی باوجود حالات خراب ہونے کے قربانیوں میں ترقی کی ہے۔ مثلاً کراچی کے حالات بہت خراب تھے، مئی کے شروع میں جب فساد ہوئے تو امیر صاحب کراچی کا بڑے پریشانی کا فون آیا، پھر فیکس آئی کہ حالات ایسے ہیں اور سال کا آخر ہے، چندوں کی کمی ہو رہی ہے۔ خیر اللہ نے فضل فرمایا، ہو گیا۔ لیکن عموماً جماعت کا مزاج یہ ہے کہ مہینے کے جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس کے آخری دنوں میں عموماً اپنے چندوں کی ادائیگی پوری طرح کرتے ہیں۔ تو جون کے آخر میں پھر کراچی کے حالات بڑے خراب ہو گئے موسم کے لحاظ سے، شدید بارشیں، اور کہتے ہیں 30 جون کو تو یہ حال تھا کہ کوئی شدید بارشیں، سڑکوں پر پانی، گھر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور بڑی فکر تھی، بجٹ میں کمی تھی کافی۔ لیکن شام تک کہتے ہیں پتہ نہیں کیا معجزہ ہوا ہے کہ نہ صرف بجٹ پورا ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑھ کر وصولی ہو گئی، اور یہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے اس طرح۔ تو ایسی حالت میں جب کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید اور مدد تھی جس نے یہ ساری کمیاں پوری کر دیں۔ تو یہ نظارے اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہی سچی مومنین کی جماعت ہے، اور ان باتوں کو دیکھ کر تم اپنے ایمانوں میں مزید مضبوطی پیدا کرو اور میرے احکامات پر عمل کرو تاکہ میرے فضلوں کو انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی حاصل کرنے والے بنو اور بنتے چلے جاؤ۔ پھر جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایک مومن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتری ہے اسے ماننا ضروری ہے، آپ کو خاتم الانبیاء ماننا ضروری ہے، اس یقین پر قائم ہوں اور یہ ایمان ہو کہ قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے اور اس کے تمام احکامات ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں ان پر ایمان لانا اور ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔
پھر جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی برحق تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ بعض کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور بہت سو کا نہیں ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی ایک مومن کی خصوصیت ہے۔ اور یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے پہلے انبیاء کی صداقت پر بھی مہر لگا دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر لگانے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ ہم تو تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا۔ تو ہر قوم میں جو انبیاء آئے ان کی اطلاع بھی دے دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ تمام قوموں میں رسول آئے ہیں، اس لیے جس قوم کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس میں نبی آیا اور نبی کا نام لیتے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ ایک مومن کو یہ حکم دیا کہ ان تمام رسولوں پر بھی تمہارے مومن ہونے کی شرائط میں سے ایمان لانا بھی تمہارے مومن ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور پھر فرمایا کہ آخرت پر بھی یقین رکھو، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ آخرت کیا ہے؟ آخرت کے معنی اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں آئے، جو وحی نازل ہو اس پر بھی یقین رکھنا۔ جو مسیح موعود و مہدی موعود آئے گا، یقین رکھو کہ وہ آئے گا اور اس پر ایمان لے آنا، یہ بھی ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت کو اخروی زندگی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو پہلے معنی ہیں اس سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہیں، اور یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فہم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ یہ معنی ہم تک پہنچے ہیں اور ہم اس پر ایمان لائے۔ بس یہاں یہ بیان فرما کر کہ جس طرح تمہارے لیے پہلے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمہیں اس یقین پر بھی قائم رہنا ہوگا کہ آخرین میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بعثت ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلے وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے، ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں؟ اسی امر پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء آ کے یکایک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیا کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے۔ ما انزل الیک سے قرآن شریف کی وحی، اور ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی، اور آخرہ سے مراد مسیح موعود کی وحی ہے۔ اور آخرہ کے معنی ہیں پیچھے آنے والی۔ وہ پیچھے آنے والی چیز کیا ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوئی، اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی۔ بس جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان مومنین کے لیے ہوگی جو پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے، اور بعد میں آنے والے کو بھی مانیں گے۔ تو اس آیت نے اور اس وضاحت نے اس دلیل کو مزید مضبوط کر دیا۔ بس ہر ایک احمدی جو حقیقی مومن ہے
اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنا ہے، اس کو اس پیغام کو ماننے کے بعد اپنے ایمان میں ترقی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی طرف مزید کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کا قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور جو لوگ مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ بس مومن ہونے کی یہ نشانی ہے کہ ایک سچے مومن کی زندگی صرف ایک ذات کے گرد گھومتی ہے اور گھومنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ایک مومن کہلا ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن کا غیب پر ایمان، نمازیں پڑھنا، قربانی کرنا، انبیاء پر ایمان اس وقت کامل ہوگا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید محبت کا کیسا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے رکھا کہ کفار بھی یہ کہہ اٹھے کہ عاشق محمد ربا، کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور آپ نے ہمیں کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی اتنی محبت میرے دل میں ڈال دے جو میری اپنی ذات، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ بس یہ ہے ایک مومن کا معیار اور خصوصیت جس کو حاصل کرنے کی کوشش ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتی، اس لیے اس محبت کے حصول کے لیے بھی اسی کے آگے جھکنا اور اسے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ پھر مومن کی خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی مومن تو صرف وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیں، اور وہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ تو صرف مومن ہونے کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جن خصوصیات کی طرف ایک مومن کو توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، یہ خوف ہے کہ میرے محبوب کے حوالے سے میرے سامنے کوئی بات کی جائے اور میں اس پر توجہ نہ دوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ احکامات پر عمل، ان نصائح پر عمل جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کی جائیں یا اللہ تعالیٰ کی نے بھیجی ہوں، جو وہ اس لیے کرنا ہے کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس اس حوالے سے ہر نصیحت جو ایک مومن کو کی جاتی ہے اس کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک صحیح مومن اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا خدا جب سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، میری نافرمانی سے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات جو ایک مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات میں پڑھی جاتی ہے وہ کہ ایک مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب ان نشانات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے ایک مومن پر ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ چیز اسے اس کے ایمان میں مزید ترقی کا موجب بنا دیتی ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ مومن کا معیار توکل بڑھتا ہے ایمان کی زیادتی کے ساتھ، اور اس کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کے سلوک کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایمان میں بڑھنے کے ساتھ اس کا توکل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں پر گرنے کے بجائے اور
انہی پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے اپنی کوشش کرنے کے بعد جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسباب کا استعمال بھی ہونا چاہیے اور محنت بھی ہونی چاہیے، پھر بہتر نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑتا ہے۔ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد اس رسی پر توکل نہیں کرتا جس سے گھٹنا باندھا گیا ہے، بلکہ اس مالک پر توکل کرتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو نگران ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے۔ بس یہ توکل ہے جو ایک مومن کا ترا امتیاز ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ خصوصیت ہے اس کی۔ پھر ایک مومن کی یہ نشانی بتائی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی ہیں جو مراد پانے والے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کی کامل اطاعت تبھی ہوگی جب ان تمام احکامات کی پیروی ہوگی جو اللہ اور رسول نے دیے ہیں۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کافی نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے، مثلاً عام معاملات میں مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے امیر کی اور نظام کی اطاعت کرو، اس کی پوری پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمانبرداری اختیار کریں۔ تو یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، وہ پہلے مخاطب آپ ہی ہیں، اس کے بعد آپ کا نظام ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے امیر کی اطاعت اور نظام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ خلفاء اور نظام جماعت کی اطاعت بھی جو ہے وہ بھی ہر ایک مومن کو جو بیعت میں شامل ہے، ماننے والا ہے، اس کو حقیقی مومن ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور اطاعت اور فیصلوں کی پابندی صرف نہیں کرنی بلکہ خوشی سے ان کو ماننا ہے، سزا کے ڈر سے نہیں ماننا بلکہ اطاعت کے جذبے سے۔ اور یہی چیز ہے جو مسلمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی ہوگی۔ بس ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھگڑوں کی صورت میں اپنے دماغ میں سوچے ہوئے فیصلے کو اہمیت نہ دیا کریں، بلکہ جو فیصلہ نظام کی طرف سے ہو جائے، ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں، قضاء کی طرف سے ہو جائے، جو کئی مرحلوں کے میں سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے، پھر بعض وقت خلیفہ وقت کی طرف سے بھی انہی فیصلوں پر ساتھ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ زور ہوتا ہے کہ نہیں، فیصلہ غلط ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسلسل اس کے خلاف باتیں کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اب مجھے دنیاوی عدالتوں میں جانے کی اجازت دی جائے، تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ وہی ہیں جو خوشی سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ اگر کسی نے اپنی لفاظی کی وجہ سے یا دلائل کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے، یا غلط ریکارڈ کی وجہ سے فیصلہ کروا لیا ہے، اور دوسرا فریق اپنی کم علمی کی وجہ سے یا ریکارڈ میں کمی کی وجہ سے اپنے حق سے محروم بھی ہو گیا ہے،
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ غلط فیصلہ کروانے والا آگ کا گولا لیتا ہے جو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، تو پھر وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہو گیا۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ فتنے سے بچیں، باتیں کر کے نظام کے خلاف بول کر اپنے ذوم میں اپنے جو حق سے محروم کیا جانے والا شخص ہے، اگر وہ صحیح سمجھ رہا ہے اپنے خیال میں اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایمان سے محروم کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ بس مومن کی ایک بہت بڑی خصوصیت اطاعت ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا نقصان بھی برداشت کرنا ہو تو کر لینا چاہیے، اور اطاعت کو ہر چیز پر حاوی کرنا چاہیے، اس کو ہر چیز پر مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کی حصول کی کوشش کرنا اور اس پر توکل کرنا، یہ ایسی چیز ہے جن پر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، اور پھر ایسے ذرائع سے مدد فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ مومنین کی خصوصی بیان فرماتا ہے کہ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یقیناً ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بس جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی آیات ایک مومن کو خوف میں بڑھاتی ہیں اور اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ بس یہ خوف ایمان میں بڑھاتے ہوئے اور اس دلی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والے بنے، مومنین تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، عبادتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو بات کی جائے تو پھر اطاعت کرتے ہیں اور ایمان میں اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان خصوصیات کا حامل بنائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجا لاوے، اور ہر ایک کار خیر کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو، اور کسی تصنع و نمائش اور ریا کو اس میں دخل نہ ہو۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک فعل اس کا اور ہر ایک حرکت سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضائے الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دریغ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک سچا اور مضبوط رشتہ قائم کرتے ہوئے ان تمام خصوصیات کو اپنانے والے بنے جو ایک سچے مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور اپنے فضلوں کی چادر میں ہمیں ہمیشہ لپیٹے رکھے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر